السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں 9th کلاس کے سلیبس کے مطابق سورۃ صاد کا درس لے کر پیش ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ غور سے سنیں گے اور اس کے مطابق ہدایت حاصل کریں گے اور اس کے مطابق اس کی تیاری کریں گے۔ یہ امتحان کے سلیبس کے مطابق ہے۔ تو ناظرین، اب میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنا درس شروع کر رہی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ سورۃ صاد، سورۃ صاد مکی سورت ہے۔ آل اسٹوڈنٹ، کڈز، میل اور فیمیل کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ سورت 28 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا تعارف کچھ ایسے ہے کہ سورۃ صاد کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ صاد رکھا گیا۔ سورۃ صاد کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد کی شکل میں آئے اور کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں ان کے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے دیں گے یا دے سکتے ہیں۔ چاچا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے فرمایا، چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ حضرت ابو طالب نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان سے ایسا کلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے سامنے جھک جائے گا اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید پڑھا۔ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر سورۃ صاد کی آیت نازل ہوئی۔ سورۃ صاد کا خلاصہ عقیدہ اور رسالت کا بیان ہے۔ سورۃ صاد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دعوت پر مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ سابقہ انبیاء کرام کو جھٹلانے والی قوموں کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورت کے اختتام تک مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں مارنے سے چشمہ شفا جاری کرنے جیسے معجزات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ ان کے بے ادبی کرنے کی وجہ سے شیطان لعنت کا حقدار بنا۔ وہ انسان کا ابدی دشمن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں کے سامنے وہ بے بس رہے گا۔ تو ناظرین، سورۃ صاد کے علمی اور عملی نکات درج ذیل ہے، یعنی قرآن مجید جو علمی اور کا مطالعہ کرنے سے، یعنی سورۃ صاد کے مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ قرآن مجید سراسر نصیحت ہے، جبکہ اس کا انکار کرنے والے محض تکبر اور مخالفت میں پڑے ہیں۔ سورۃ صاد آیت نمبر 1 تا 2۔ سورت اللہ تعالیٰ کی راہ میں انبیاء کرام کو بھی ستایا گیا، ہمیں بھی دین کی راہ میں آنے والی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سورۃ صاد آیت نمبر 4۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، انبیاء کرام کو دعوت کو جھٹلانے والوں کا دنیا اور آخرت میں برا انجام ہوگا یا ہوتا ہے۔ سورۃ صاد آیت نمبر 12 تا 14۔
پوائنٹ نمبر 4 ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. ہمیں بھی اپنے مقصد زندگی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. سورۃ صاد آیت نمبر 27. قرآن مجید کو سمجھنے کے 2 درجے ہیں. پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ ایک تدبر یعنی قرآن مجید کی آیات پر گہرا غور و فکر کرنا اور دوسرا تذکر یعنی قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا. سورۃ صاد آیت نمبر 29. پوائنٹ نمبر 6 ہے ہمیں مشکلات اور بیماریوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے. وہی مشکلات کو دور کرنے والا اور شفا عطا فرمانے والا ہے. آیت نمبر 41 تا 44. پوائنٹ نمبر 7 ہے اصل اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں جنت میں ہوں گی. سورۃ صاد آیت نمبر 52. پوائنٹ نمبر 8 ہے قیامت کے دین سے غافل رہنا اور اس کے پیروکار جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کے لیے زیادہ عذاب کے بد دعا کریں گے. سورۃ صاد آیت نمبر 59 63. تو ناظرین اب میں آپ کے سامنے اس سورت کا ترجمہ آیت کے مطابق بیان کرتی ہوں, غور سے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورۃ صاد والقرآن ذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. اس نصیحت والے قرآن مجید کی قسم, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولاتی ہینا مناسن. ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا تو وہ پکارنے لگے مگر وہ وقت رہائی کا نہ تھا. یعنی ولاتا ہینا مناسن, وہ وقت رہائی کا نہ تھا. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمُ الْمُنذِرُ مِنْهُمْ, اور انہوں نے تعجب کیا ان کے پاس انہی میں سے منذر منہم, ان کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی میں سے ڈرانے والا بھیجا یا ڈرانے والا آیا. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ, اور کافروں نے کہا یہ تو ایک بڑا جھوٹا جادوگر ہے. نعوذ باللہ. اجعل الآلہۃ, کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الہ واحد تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا ہے. ان ھذا لشیء عجاب, بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے. وانطلق ملاؤ منہم ان نمشوا, اور ان کے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چل پڑے اور باقی لوگ. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ, اور باقی لوگوں سے کہتے ہوئے کہ تم بھی چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر جمے رہو. إِنَّ هَذَا لِشَيْءٌ يُرَدُّ, یقیناً اس بات میں اس شخص کی ضرور کوئی ذاتی غرض ہے. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي مِلَّةِ الْآخِرَةِ, اور یہ بات تو ہم نے پچھلے دین میں نہیں سنی. بے شک ان ھذا الا اختلاق, بے شک یہ تو ایک بنائی ہوئی بات ہے. وَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا, کیا ہم سب میں سے انہی پر یہ ذکر قرآن نازل کیا گیا ہے. من بینینا, یعنی انہی پر یہ ذکر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے. بلکہ اصل بات یہ ہے بل ہم فی شک من ذکری, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ میرے ذکر کے بارے میں ہی شک میں پڑے ہیں. تو ناظرین بل لما یذوقوا عذاب, بلکہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے آیت کے ذریعے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں.
یعنی بل لما یذوقوا عذابا، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا. ام عندہم الخزائن رحمتی ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو بہت غالب اور بہت عطا فرمانے والا ہے. یعنی عزیز الوہاب یعنی غالب اور عطا فرمانے والا. ام لاہم ملک السماوات والارض، یا ان کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں کی اور جو کچھ وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے. اگر ایسا ہے فل یرتقو فی الاسباب، اگر ایسا ہے تو ان کو چاہیے کہ سیڑھیاں لگا کر آسمانوں پر چڑھ جائے. جندم ما ہنالک معزوم من الاحزاب، ایک چھوٹا سا لشکر ہے لشکروں میں سے جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے. من الاحزاب محزوم من الاحزاب، جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے. کذبت قبلہم قوم نوح و عاد، اور ان سے پہلے بھی جھٹلایا تھا قوم نوح نے اور عاد نے، اور قوم عاد نے. وفرعون ذو الاوتاد، اور میخوں والے فرعون نے، اور قوم سمود نے. وثمود و قوم لوط و اصحاب الایکات، قوم یعنی قوم سمود نے اور قوم لوط علیہ السلام کی قوم نے، اور ایکا والی شعیب علیہ السلام کی قوم نے. اولئک احزاب یعنی بھی جھٹلایا، یہی وہ لشکر ہے. یعنی اولئک الاحزاب یہی وہ لشکر ہے. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب نے ہی رسولوں کو جھٹلایا بس میرا عذاب ان پر واقع ہو گیا. وما ينظر هؤلاء الا صيحات واحدات، اور یہ لوگ صرف ایک سخت چیخ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں. ما لها من فواقی، جس میں کوئی وقت نہ ہوگا یعنی کوئی وقفہ نہ ہوگا. وقالوا ربنا اجل لنا قطعنا قبل یوم الحساب، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی جلد دے دے. اصبر علی ما یقولون، اب ان کی باتوں پر صبر کیجئے. واذکر عبدنا داؤد، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے جو بڑی قوت والے تھے. ذل عید یعنی جو بڑی قوت والے تھے، بے شک وہ ہماری طرف انہو اواب، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. ناظرین، انا سخرنا الجبال، بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا. یسبحن بالعشی والاشراق، اور صبح و شام کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے ہیں، یعنی وہ صبح اور شام ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے ہیں. یعنی پہاڑ جو تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیے، اور وہ صبح و شام ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے. والطیر معشور، اور پرندوں کو بھی جو جمع ہو جاتے تھے. کل اللہ اواب، اور سب ان کی تسبیح کی وجہ سے مشغول ذکر رہتے تھے. وشددنا ملکہ، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا. وآتیناہ الحکمت، اور ان کو حکمت عطا فرمائی. وفصل الخطاب، اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت عطا فرمائی. وہل اتاک نبأ الخصم، اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی جب وہ دیوار کود کر اذ تصور المحراب، یعنی حل اتاک تبوء الخصم اذا تصوروا محراب، جب وہ دیوار کود کر داؤد علیہ السلام کے عبادت گاہوں میں داخل ہو گئے. اذ دخلوا علی داؤد ففزع منہم قالوا لا تخف، جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے
اور انہوں نے کہا گھبرائیے نہیں، لا تخف خصمان، ہم دونوں ایک مقدمہ کے فریق ہیں، بغا بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق، کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے تو اب ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے۔ وَلَا تُشْتِتْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، تو آپ سے فرمانے لگے کہ آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور نا انصافی نہ کیجئے، ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ 99 ناجاتًا وَلِيًّا، بے شک یہ میرا بھائی ہے، ان کے 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی ہے، وَلِيًّا نَاجَةٌ وَاحِدَةٌ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ تو یہ کہتا ہے واحد فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا، یہ بھی میرے حوالے کر دو، وَأَذَّانِي فِي الْخِطَابِ، اور گفتگو میں مجھ پر سختی کرتا ہے۔ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَاجِيتِكَ، اور انہوں نے فرمایا یقیناً اس نے ستم پر ظلم کیا، یعنی اس نے تم پر ظلم کیا، تمہاری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کر کے، یعنی بِسُؤَالِ نَاجَاتِكَ إِلَّا نِعَاجِهِ، دمبیوں میں ملانے کا سوال کر کے، اور بے شک اکثر شریک وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، اکثر شریک ضرور ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں، بعضهم ليبغي بعضهم على بعض، یعنی اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ وَقِيلَ مَعَهُمْ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں، اور داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ اس مقدمہ سے ہم نے ان کی آزمائش کی ہے۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، کہ انہوں نے اپنے رب سے بخشش مانگی۔ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابًا، اور عاجزی کرتے ہوئے جھک گئے اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، کیا تو ہم نے ان کی بات کو صاف فرما دیا، معاف فرما دیا، اور بے شک یعنی کیا ہم نے ان کی اس بات کو معاف فرما دیا، اور بے شک وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، بے شک اس کے لیے ہمارے پاس ضرور بڑا قرب ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہم یہ داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے فرمایا اے داؤد بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، تو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور خواہش کی پیروی نہ کیجئے تو آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَضُلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابَ، اس کے لیے وہ حساب کے دن کو بھول گئے، یعنی اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تو صرف کافروں کا خیال ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا فِي النَّارِ، تو کافروں کے لیے جہنم کی آگ سے تباہی ہے۔ تو ناظرین اب میں سورۃ صاد کے مشقی سوالات آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، توجہ سے سنیں۔
نہیں، قرآن مجید کے مطابق دشمنوں کے تمام تر مخالفت کے باوجود جو غالب آتا ہے اسلام۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام تھا ابو طالب۔ قرآن مجید نے نصیحت حاصل کرنا کہلاتا ہے تدبر تذکر۔ تو ناظرین، اصل اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں جنت میں۔ سورۃ صاد کے آخر میں کس نبی کا ذکر ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ تو ناظرین، سورۃ صاد کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورۃ صاد کا آغاز حروف مقطعات میں سے حرف صاد سے ہوتا ہے اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ صاد رکھا گیا۔ سورۃ صاد کا خلاصہ عقیدہ رسالت کا بیان ہے۔ سورۃ صاد کے علمی اور عملی نکات میں سے دو تحریر کرنے ہیں۔ نمبر 1 ہے قرآن مجید سراسر نصیحت ہے، جبکہ اس کا انکار کرنے والے محض تکبر اور مخالفت میں پڑے ہیں۔ سورۃ صاد آیت نمبر 1 تا 2۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انبیاء کرام کو بھی ستایا گیا، ہمیں بھی دین کے راہ میں آنے والی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سورۃ صاد آیت نمبر 4۔ تو ناظرین، سورۃ صاد کے نازل ہونے کا واقعہ مختصر انداز میں بیان کریں۔ سورۃ صاد مکی صورت ہے، اس میں 88 آیات ہیں۔ سورۃ صاد کا آغاز حروف مقطعات میں سے حرف صاد سے ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ صاد رکھا گیا ہے۔ سورۃ صاد کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد کی شکل میں آئے اور کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں ان کے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ چنانچہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے فرمایا، چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ حضرت ابو طالب نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان سے ایک کلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے سامنے جھک جائے گا اور یہ ہم پورے عجب کا مالک بن جائیں گے۔ اس کے بعد آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید پڑھا۔ یہ سن کر تمام مخلوق کپڑے جھاڑ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر سورۃ صاد کی آیات نازل ہوئی۔ تو ناظرین، اب ہمارا درس کمپلیٹ ہوا۔ میں آپ کے سامنے آئندہ درس تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن پاک کی یہ صورت جو میں نے جس کا درس دیا ہے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے مزید درس تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آپ لائک کریں میرے اس درس کو اور سبسکرائب کریں جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔ اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔